बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरा साथ दे रहे हैं। हालात जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा हो रहे हैं बड़े तेज़ी से एक पार्लिमानी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बननी है क्योंकि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होना है। इसके अंदर जो हॉट फेवरेट हैं वो याया अफरीदी साहब लग रहे हैं। 3 सीनियर तरीन जज हैं, मंजूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याया अफरीदी साहब। इनमें से अगर कोई जज डिक्लाइन कर जाता है ख़ुद तो फिर उससे जो अगला सीनियर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। याया अफरीदी साहब के नाम का कुरान निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है जो आइनी बेंचेस बना रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उन बेंचेस की सरबराही चीफ जस्टिस करें। कोई नहीं, आइनी बेंच का सरबराह जो होगा जज, असल ताकत तो उसके पास होगी, यानी आम मामलात की और अहम चीज़ों की, और उसकी अपॉइंटमेंट वो जुडिशल कमीशन करेगा कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा और किस तरह से मामला चलेगा। तो ये मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मसला है क्योंकि वो अपने ही कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ यही काम शुरू कर दिया। तशवीश वजाहतें हर कोई दे रहा है, लेकिन ये तमाम लोग थे कहाँ, राब्ता किससे था, कौन है जो इस पूरे मामले में अब पार्टी ये सोच रही है कि इसमें मोल कौन है, यानी मोहरा कौन है या जासूस कौन है, स्निच कौन है जो बाकायदा तौर पर ख़बरें दे रहा था ताकतवर लोगों को कि कौन सा मेंबर कहाँ है। अब अगर पहले देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि हमारे 9 MNAs को आज लाया गया था, यानी गुज़िश्ता रोज़ 5 ऐवान में लाए गए, 4 रिजर्व रखे गए थे। इन MNAs में ने हमें मामू बनाया, कोई प्रेशर नहीं डाला गया, किसी को अगवा नहीं किया, सिर्फ पैसों पर ये सब बिके हैं। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। जबकि डॉक्टर जरका साहिबा, जैन कुरैशी साहब, वो कहते हैं जी कि डॉक्टर जरका साहिबा तो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल इमरान खान के साथ हूँ। जैन कुरैशी साहब कहते हैं मैं तो अपने वालिद की वजह से मैं बिल्कुल राब्ते में नहीं था। बट मसला ये है कि मेरे वालिद ने कहा था रूपोश हो जाओ। कुछ अर्सा पहले ज़रूर कहा होगा, लेकिन ताज़ा तरीन ताल्लुक़ तो नहीं था, को राब्ता नहीं था उनका जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से। उनकी हमशीरा यानी मेहरबानो कुरैशी साहिबा वो कर रही हैं बाकायदा तौर पर ट्वीट कि हमारा कोई राब्ता नहीं। कम अज़ कम वो अपनी बहन को, घर में किसी को तो बता के जा सकते थे, अपनी अहलिया को, अपने वालदा को, कि भाई ठीक है मेरे बारे में ट्वीट्स करने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी सेफ प्लेस पे जा रहा हूँ। अब इन पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि नहीं जी ये लोग वजाहतें देते फिर रहे हैं कि नहीं जी इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। अब उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी गुस्से में है। अब शक की निगाहें चारों तरफ है कि जी फलाने ने भी हमें धोखा दिया, फलाने ने भी हमें धोखा दिया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक रिएक्शनरी मोड में है, सियासत तो हो नहीं रही, रास्ता तो निकल नहीं रहा। ये तो बस ऐसे ही है कि जी मैं फलाने से लड़ाई कर लूँ, मैं फलाने से लड़ाई कर लूँ, ये हमारे खिलाफ है तो हम इसके साथ तनाव का इख्तियार कर लें। लेकिन जो चीज़ जिस पे बहुत सारे मैं समझता हूँ जज्बात में बह जाते थे, बहुत सारे यूट्यूबर हजरात जो सिर्फ बस वो एक ही चीज़ बैठते कहते रहते थे कि फ़लाना जेल में बैठकर भी जीत गया तो फ़लाना निज़ाम को हरा गया। बात यह है कि निज़ाम को हराना और निज़ाम से अपने लिए रिलीफ निकालना असल सियासत वो है। आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आपने इसी तरह की लड़ाइयाँ मोल ली हैं और अब हालत ये है कि आइनी तरमीम आपने वो पास करवा ली है अपने खिलाफ। मैं सीधी खुली डुली बात करूँगा, 26वीं आइनी तरमीम बड़ी तगड़ी आइनी तरमीम है। अदलिया को अगर आप उस हिसाब से देखें तो आप ये देखें कि बड़े काबू में कर लिया गया है अदलिया को। लॉयर्स मूवमेंट की बात होती है तो ये जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी एक किसी महफिल में बड़ी खुली डुली बात की और उन्होंने दुरुस्त कहा कि भाई जब पिछली दफ़ा लॉयर मूवमेंट चली थी 2007 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अब एतजाज़ अहसन साहब एक उस वक्त बड़ा उनका ज़बरदस्त प्रैक्टिस थी। उन्होंने कहा 2 साल मैं कोई केस नहीं ले सका मेरे चैम्बर में क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे सकता था। तो कौन से वकला हैं जो अपने बच्चों का रिस्क छोड़कर और सड़कों पे धक्के खाते फिरेंगे और लॉयर्स मूवमेंट चलाएंगे, ख़ास उस वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट भी साथ नहीं है, बड़ी सियासी जमातें इस तहरीक का साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगी। तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ज़ोर पर क्या वो ये लॉयर्स मूवमेंट चलाकर कुछ करवा सकते हैं? बड़क उन्होंने लगा दिया कि हम मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस मानेंगे, बाकी किसी को नहीं मांगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? अदालतों का बॉयकॉट, लंबे अरसे तक हड़तालें। वो भी मैं आज बहुत से सीनियर वकला से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा यार ये वकला लंबे अरसे तक पहले ही हार्ड प्रेस्ड हैं, पहले ही हालत उनकी ये है कि प्रैक्टिस बड़ी खर्चे इतने हैं, चैम्बर्स के खर्चे, जो जिनकी लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस है उनको तो उनके तो मसाइल ही बेशुमार होते हैं, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा अगर मसाइल का उन्हें सामना करना पड़े।
اب بڑک یہ لگائی جا رہی ہے جی کہ چاہے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں یا عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مانیں گے ہی نہیں. ساتھ ہی پی ٹی آئی اب ڈاکٹر زرکا والا جو معاملہ ہے میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے کہا ہے جی کہ میں اپنے الفاظ پر آج بھی قائم ہوں, کہنے والے کچھ بھی کہیں, وہ ٹی وی اسکرینیں ہوں, سوشل میڈیا ہو یا نام نہاد یوٹیوبرز ہوں, یعنی کہ وہ یوٹیوبرز جو تحریک انصاف کے لیے آلموسٹ کیمپیننگ کرتے رہتے ہیں, آلموسٹ کیا کرتے ہی کیمپیننگ ہے. میں کل بھی خان کے ساتھ تھی, آج بھی خان کے ساتھ ہوں. پاکستان اور خان پر جان بھی قربان, چند ٹکوں کی خاطر نہ پہلے کبھی جھکی نہ آج جھکوں گی. باقی میرے سینے میں جو راز دبے ہیں وہ دبے رہنے دیں, پھر کبھی وقت آنے پر ان کو افشاں کروں گی. فی الوقت کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا, اور اب سب کی کاوشوں سے آج میرا بیٹا گھر واپس آ گیا. ایک بات ذہن میں رکھیے, حالات تو بڑے خراب ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی جو ہو رہا ہے اس کی کوئی قانونی جسٹیفیکیشن ہے, لیکن جو ڈاکٹر زرکا صاحبہ پر بیتی ہوگی وہی جان سکتی ہیں ان پہ کیا بیتی ہوگی. ذہن قریشی صاحب کو آج لوگ ان پہ شک کریں, لیکن جو کرب سے اگر وہ اب جس طرح دیکھیں نا, جس تکلیف میں وہ گزرے کہ ان کی اہلیہ غائب تھیں 2-3-4 گھنٹے کے لیے اور وہ واپس آ گئی, یہ ان کو پتہ ہے وہ کس لحاظ پہ تھے. لیکن آپ کو میں ساری چیز کا امپیکٹ بتاؤں کیا ہونے جا رہا ہے. امپیکٹ یہ ہے وہ جو فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے وہ کیا ہے, اور بڑی کروڈ بات ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیصل واڈا صاحب ڈائریکٹ نامنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے, وہ بالکل ادھر سے پہنچتے ہیں. انہوں نے کہا جی اب کوئی اگلے 65 سال تک باپ کا باپ بننے کی کوشش نہیں کرے گا, یہ والی وکٹری نہیں, بلکہ انہوں نے مطلب وہ یہ والی اس ٹائپ کی کوئی انہوں نے وکٹری بتائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ میں, یہ میرا اشارہ نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہاتھ کا انہوں نے کیا اور یہ والی وکٹری ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اور یہ ہم نے ڈنڈے کے زور پر کام کرایا, یا یہ کر دیا ہم نے ڈنڈے کے زور پر, یہ کر دیا ہم نے فلانے کے ساتھ, یہ کر دیا. تو اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی کر لو جو کرنا ہے, ہم نے تو آئینی ترمیم کروا لی, کر لو جو کرنا ہے, ہم نے تو اس طریقے سے آئینی ترمیم کروا لی, اب آپ ہمارا کیا بگاڑیں گے. اب یہ بڑی کروڈ بات ہے. ایک اور بات جو کہ ایک وہ بھی بڑی تحریک انصاف کے حامی احتشام الحق ایک سو کالڈ جرنلسٹ ہیں جو یو کے میں ہوتے ہیں, سو کالڈ میں اس لیے کہوں گا کہ وہ کیمپیننگ ہی کرتے ہیں تحریک انصاف کی. انہوں نے کہا جی کہ میری سینیٹر فیصل سلیم صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ 1997 سے ہوں, اور 16 اکتوبر کو صرف شبلی فراز صاحب کو پتا تھا کہ میری لوکیشن کیا ہے. ان احتشام الحق کی یہ کہنا ہے کہ جی میں نے, شبلی صاحب مجھ سے بار بار پوچھتے رہے شبلی فراز صاحب کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے, میں نے شیئر نہیں کی, لیکن جب میں نے کی تو میں چند ہی منٹوں میں وہاں سے اغوا ہو گیا. اور میرے پاس اسکرین شاٹس بھی ہیں اور وائس نوٹس بھی ہیں. اب میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں, ترمیم ہو گئی ہے اور فرینکلی یہ تمام باتیں اپنی جگہ, سب کو پتہ ہے کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے, کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا, کوئی اس پہ بولے گا نہیں, بس وہ ایک ہے جو طریقہ کار ہے اس پہ ہو گئی, اور جس طریقے سے ہو گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلنے جا رہا ہے, رزلٹ اس کا بڑا خطرناک ہے. رزلٹ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے اس کی سپیس مزید کم اس لیے ہوگی کہ عمران خان کے بغیر اب پارٹی چلانے کی وہ پوزیشن آ گئی ہے. کیوں؟ ابھی پارلیمانی کمیٹی جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس نے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنا ہے, اس میں نام دیے گئے ہیں, وہ عمران خان صاحب نے نہیں دیے. عمران خان صاحب کی کوئی اپروول نہیں, کیونکہ راستہ بند کر دیا گیا عمران خان صاحب سے ملاقات کا, کچھ بھی نہیں نکل رہا, وہی سب کچھ, وہی ساری چیزیں, وہی سب کچھ, کیونکہ اس سے عمران خان صاحب کو پیچھے کر دیا گیا, ان سے رابطہ منقطع کر دیا گیا. اگر میں آپ کو ایک سیفلی پریڈکٹ کروں تو یہ چیز آنے والے دنوں کے اندر مجھے مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور شاید جو رپورٹرز کا انٹریکشن ہے وہ بھی اب سماعتوں کے اوپر نہ ہو, یا اگر ہو بھی تو بہت منیمل ہو, جس کا امپیکٹ تحریک انصاف پہ بہت برا آئے گا. عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوگا, اور بہت سے کام جو اگلے سال کے ہیں وہ اس سال کر لیے جائیں گے پاکستان کے اندر. اس کے واضح اشارے نظر آ رہے ہیں, اور چیزیں اس سپیڈ پہ چلیں گی کیونکہ حکومت کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جی اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی پرابلم ہے, اور حکومت کو ٹائم بھی مل رہا ہے, حکومت گین بھی کر رہی ہے. او آئی سی ہو گئی, او آئی سی کہہ رہا ہوں, یہ ایس سی او ہو گیا کانفرنس,
شہباز شریف صاحب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں چلے گئے جی, تقریر اچھی ہو گئی جی, اکانومی بہتر ہو گئی. اکانومی بہتر اس طرح کہ آپ کا اوور آل انفلیشن, یہ چیزیں میٹر کر رہی ہیں, یہ جان ڈال رہی ہیں اس حکومت میں جس پر ایک اتنا بڑا دھبا ہے کہ وہ ایک متنازع الیکشن کے بعد اقتدار میں آئی ہے. وہ چیز انجیکٹ کر رہی ہے مزید آکسیجن, مزید لائف اس حکومت کے اندر. اور کیونکہ تحریک انصاف کے پرابلمز ایک ان اینڈنگ سٹوری بنتے جا رہے ہیں بدقسمتی سے. اب آج میں کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا سلمان اکرم رائے صاحب کو اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے آنریبل لوگ ہیں, وہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ بالکل سٹک ہو گئے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, ایک طرف گڑا ہے اور ایک طرف کھائی ہے, وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں. اور یہ انہوں نے بھی پریڈکٹ نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب اندر ہیں اور چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں گی. تقاریر سے, شعلہ بیانی سے گنڈا پور صاحب آج للکار رہے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم بالکل چھوڑیں گے نہیں. وہ نہ چھوڑیں آپ, لیکن ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے نا, آپ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو آپ نے ایگزٹ بھی لینا ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو ایک بہت بڑی جگہ پر کسی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, باہر نکلنے کی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, نہ ہی وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ صرف ایک ریئیکشنری موڈ کے اوپر ہے. لہٰذا یہ مجھے پی ٹی آئی کے لیے بڑی تباہ کن بات لگتی ہے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن اس ترمیم کے بعد اور جس سپیڈ سے ہو رہا ہے اور جس طرح سے آئینی بینچ بن جاتے ہیں, سب کچھ بن جاتے ہیں, یہ مخصوص نشستیں ملنے جا رہی ہیں ان باقی پارٹیز کو. اور جیسے میں نے صبح بھی کہا تھا آپ کو, ایسے نئی ترمیمیں, نئی چیزیں, جو اپنی مرضی کا ہوتا جائے گا کرتے جائیں گے. وہ نظام خود کو اتنی بڑی دیوار اپنے ارد گرد وہ کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی خطرہ سیاسی اور طرح کا نہ ہو اور وہ اسٹیبلٹی والا کام آ جائے. اور تحریک انصاف ٹھیک ہے یہ احتجاج کرتی رہے گی, لیکن احتجاج بھی بدقسمتی سے انہیں کچھ نہیں دے سکا. اٹ ڈڈ ناٹ پے آف. یہ اس وقت کے گراؤنڈ پہ حالات ہے. یہ نہیں کہ بڑی جی پاپولر ہوگی ہے گورنمنٹ, یہ ہو گیا, کام ضرور اچھے ہوئے ہیں, لیکن جو تحریک انصاف کا نوز ڈائیو لگا ہوا ہے گیئر, وہ نہیں, اس میں ریٹرن نہیں آ رہا. وہ کیسے آئے گا نو ون نوز. لیکن ان حالات کے ہوتے ہوئے اور جو ریسنٹ چینجز بھی ہوئی ہیں ان کے بعد مجھے مزید پرابلم ہی نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ سی اے ٹرن اراؤنڈ. یہ اس وقت کی حالات ہیں جی. میں انشاءاللہ کیونکہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور چیف جسٹس بھی نئے آنے والے ہیں, میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ کل اپڈیٹ کروں گا اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ صبح میں ملاقات ہوئی. ولاگ دیکھنے کا شکریہ جی. خدا حافظ.